میں صرف یہ میسج ہے کہ یہاں پہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن کو بچوں کو پڑھائیں، اس کے معنی بتائیں، اس کا ترجمہ بتائیں۔ بچوں کو نہیں پتہ چلتا، 40 50 سال 60 سال تک نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر کوئی چینی زبان میں کوئی باتیں ہوتی رہیں، ہمیں اس کا نہ اثر ہوگا نہ ہم اس پہ کیسے عمل کریں جب ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ بچوں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ یہ میری ایک گزارش ہے ان سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ٹاپک ہیں، ہمیں بہت لمبی گفتگو، بہت بڑے انالیسس وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، حسد کے پوائنٹ آف ویو سے، حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، محبت کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں پہ چھوٹے چھوٹے درس جو 1-2 پیج کے، وہ بچوں کو ان کی تعلیم دینی چاہیے، انہیں اس حوالے سے بتانا چاہیے۔ ایک صرف میں آپ سے، اب کیوں قبلہ صاحب اور آپ کے درمیان میں زیادہ وقت ٹائم حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف ایک شکر کا واقعہ بتا کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ ہمیں ہمارا جنت کا ساتھی دکھا، کہ ہمارا جنت کا ساتھی کون ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جنت کا ساتھی کون ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم جنت کا ساتھی دیکھنا چاہتے ہو تو اس شہر سے نکلو۔ جس طرح ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور وہاں پہ ایک چوک ہے جہاں سے ہم اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح ایک وہ جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس جگہ پہ پہنچو تو ایک شخص آئے گا، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا، جنت کا ساتھی ہوگا۔ تو جب یہ دونوں انبیاء وہاں پہ پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے اور اپنے کندھوں پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے وہ آ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، تو سلام عرض کی، جواب ملا تو کہا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو گھر لے گئے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اللہ نے ہمیں ہمارا جنت کا ساتھی کہا ہے، تو اللہ آپ سے کس چیز پہ راضی ہے، کس چیز پہ خوش ہے؟ کہنے لگے اللہ کی بہت ساری نعمتیں مجھے مل گئی ہیں، اللہ نے بہت ساری نعمتیں مجھے دی ہیں، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بتانے لگے اپنا کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب میں جنگل میں جاتا ہوں تو وہاں پہ درخت اگے ہوتے ہیں، یہ میں نے نہیں اگائے، تو میں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے یہ درخت اگا دیے۔ پھر وہ درخت اتنے بڑے ہیں کہ میں ان درختوں کو کاٹتا ہوں، تو میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اتنی ہمت عطا کی کہ میں نے اس درخت کو کاٹا، اے اللہ تیری کتنی بڑی نعمت کہ مجھے طاقت عطا کی۔ پھر اس کے ساتھ میں اس چیز پہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ میری عمر 80 سال سے زیادہ، میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ اتنی نعمت، میری عمر 80 سال سے بھی بڑھ گئی۔ پھر اس کو میں اٹھاتا ہوں، اٹھا کے میں لے کے آتا ہوں بازار تک، جب میں اٹھا کے لایا تو اس اٹھانے کی طاقت پہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ذہن میں شکر کا کچھ اور مفہوم ہے کہ ہمیں بنگلہ ملے گا، گاڑی ملے گی، بہت ہمارے پاس دولت ہوگی تب ہم شکر ادا کریں گے۔ یہ شکر کی منزلت دیکھیں کیسی۔ اور پھر کہا جب میں یہ ساری چیز، یہ اپنی لکڑیاں اٹھا کے، پھر وہ گھر میں بیٹھے ہوئے انبیاء، تو کہا اچھا آپ انتظار کریں، میں ذرا بازار سے ہو کے یہ واقعہ آ کے سنایا انہوں نے۔ میں بازار میں گیا تو کہا اللہ کی نعمت کتنی بڑی نعمت کہ جب میں بازار جاتا ہوں اپنی یہ لکڑیاں لے کے، اللہ نے پہلے ہی میرے گاہک کا انتظام کیا ہوتا ہے، میں اس چیز کو وہاں پہ بیچتا ہوں، میں اس سے مجھے پیسے ملتے ہیں، اور اس پیسے سے میں کیا کرتا ہوں، میں گندم خریدتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت کہ میں نے اس کے لیے کوئی کوشش اتنی نہیں کی، گندم نہ میں نے اگائی، نہ وہ پکی، نہ وہ بڑی ہوئی، جیسے بھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کی، میں نے وہ جو مجھے پیسے ملے اس سے میں نے وہ گندم خریدی۔ اور اللہ کی نعمت کا کتنا شکر کہ جب میں گھر میں آٹا لے کے آیا تو اللہ کی پھر میں نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے یہ پانی عطا کیا جس سے میں نے آٹا گوندھا۔ تو
یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے اس شکر کے حوالے سے کیا کہا کہ اے داؤد و سلیمان علیہ السلام، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا جنت کا ساتھی کون ہے تو دیکھو یہ شخص تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ناشکریہ کرتے ہیں، ہم شکر ادا نہیں کرتے، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، اور ان تمام انتظامیہ کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے وقت دیا اور یہاں پہ میں نے آپ سے بات کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن دلالت، جشن مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ملتمس ہوں قبلہ سید سبطین حضرت سبزواری سے کہ وہ اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ۔